بسم الله الرحمن الرحيم. تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيدي لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ تم قرآن مجید کی خبر گیری کرتے رہا کرو. جو کچھ تم نے پڑھا ہوا ہے قرآن مجید اس کو پڑھتے رہا کرو بار بار. تعاہد القرآن، بار بار اس کی خبر گیری کرتے رہو، اس کو دہراتے رہو. فوالذی نفسی، حضور فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها، کہ جس طرح اونٹ کے گلے سے رسی نکل جاتی ہے تو قرآن مجید اس طریقے سے دلوں سے جلدی سے نکل جاتا ہے. یعنی آدمی کو نسیان ہو جاتا ہے، جلدی بھولنا شروع کر دیتا ہے، گناہوں کی زندگی گزارتا ہے. قرآن مجید اللہ کا نور ہے، تو جب تک اس کی خبر گیری کرتے نہیں رہیں گے تو عین ممکن ہے کہ یہ بھول جائے. اس لیے اس کو دہراتے رہو، پڑھتے رہو. اب یہ تو اس حدیث کا ظاہری مطلب ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اور بھی بڑے مطالب ہیں. پہلا مطلب تو بڑا واضح ہے کہ جس کو جو حصہ قرآن مجید کا یاد ہے، 1 سورت 2 سورت پورا قرآن 3 پارے 30واں پارہ، جو بھی حصہ یاد وہ اس کو دہراتا رہے، ثواب کا ثواب اور یاد بھی رہے گا. حفاظ کرام کو خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے اور وہ اس سلسلے میں بڑی غفلت برتتے ہیں. لیکن اس حدیث کا ایک مطلب جو اشارہ ہے وہ اس طرف بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں محض تلاوت، تم اس میں منہمک رہا کرو، اس کو وقت دیتے رہا کرو. اگر تم اس کو وقت نہیں دو گے کہ تو یہ دلوں سے نکل جائے گا، یعنی کہ یہ بھول جائے گا. اس حدیث سے بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ کچھ گمراہ قسم کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو یہ طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ. بھائی جب تک کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا تو قرآن مجید پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بہت بڑی جسارت ہے. میں اس پر الحمدللہ اس موضوع پر اگلے 3 گھنٹے مستقل تقریر کر سکتا ہوں یہاں پر، لیکن اتنی لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں. آپ ان الفاظ میں غور فرمائیں. حضور فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھتے رہا کرو ورنہ دلوں سے نکل جائے گا. مطلب کبھی بھی دلوں سے نہیں نکلتا. کیا نکلتا ہے؟ قرآن مجید کی کوئی آیت کا ترجمہ یا مفہوم اگر آپ سمجھیں تو وہ انسان بھولتا نہیں، وہ تو یاد رہتا ہے. البتہ الفاظ جو ہیں وہ بھول جاتا ہے انسان، الفاظ بھول جاتا ہے. حافظ بھی بھول جاتا ہے، تراویح پڑھانے والا امام بھی بھول جاتا ہے، پیچھے سننے والا سامع بھی بھول جاتا ہے، حرم کعبہ میں امام بھی بھول جاتا ہے، حرم نبوی میں بھی. تو یہ تو قرآن مجید کا اعجاز ہے، خوبصورتی ہے اس کی. اور بسا اوقات جو ہے ایک 5 سال کا بچہ، ایک 40 سال کے 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ پیچھے کھڑے ہو کے سن رہا ہوتا ہے اور 40 سال 50 سال کا امام ہوتا ہے اس کو لقمہ دیتا ہے. یہ قرآن مجید کا اعجاز نہیں ہے تو کیا ہے کوئی ایسی دنیا میں کتاب جہاں تھوڑا سا بھی ٹریک چینج ہوا فوراً دماغ میں آئے کہ بھائی معاملہ جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے؟ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. تو دیکھو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مطلب کی یا مفہوم کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ بات ہی الفاظ کی ہو رہی ہے کہ وہ دل سے نکل جاتے ہیں. تو اس سے ایک مطلب جو میں نے پہلے عرض کر دیا وہ تو بالکل واضح ہے. دوسرا مطلب اس سے یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور صرف محض تلاوت بغیر سوچے سمجھے، بغیر سمجھے بھی اس کا بھی بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا مرتبہ اور فضیلت ہے. لیکن میں اس میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اصل کام تو اس کا ہدایت ہے. چنانچہ اس سے بھی غفلت کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، بلکہ جرم عظیم ہے. لیکن یہ بات کہنا کہ محض قرآن مجید کی تلاوت کرنا، لوگوں سے بڑے بڑے خطرناک قسم کے جملے سننے کو ملتے ہیں. دل دہل جاتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے.
والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ تمہارے لیے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب کو الگ سے ذکر فرمایا کہ تمہیں کتاب سکھاتا ہے، مطلب الگ سکھاتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ کی تعلیم الگ دیتا ہے. یہ دونوں مستقل چیز ہے. چنانچہ ایک بچہ، حافظ بچہ جب قرآن مجید یاد کر رہا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن. ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ آفتاب اور ماہتاب کی روشنی سے زیادہ اس کی روشنی ہوگی. وہ تو حافظ بچہ ہے، وہ 3 سال کا ہو، 4 سال کا ہو، 5 سال کا ہو. یہ نہیں فرمایا کہ اگر سمجھا ہو کر پڑھا ہوا ہوگا تب جو ہے تاج پہنایا جائے. تو یہ قرآن مجید کی تلاوت، محض تلاوت، یہ بھی بہت فضیلت کی بات ہے. اللہ رب العزت جنت میں حافظ قرآن سے فرمائیں گے کہ پڑھتا جا اور اپنے درجات بڑھاتا جا، درجات چڑھتا جا اور پڑھتا جا. یہ براہ راست اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہوا کلام ہے. چنانچہ رمضان المبارک میں آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے، آپ کے قرب و جوار میں ملیں گے، سوشل میڈیا پہ ملیں گے. اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا، میں نے سنا، اپنے کانوں سے سنا، کہ دنیا میں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کسی بچے پر. میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، یہ بات کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ ایک 8 یا 9 سال 10 سال کے بچے کو یہ کتاب رٹا دی جائے بغیر سوچے سمجھے. اتنی بڑی داڑھی اور خلافت کا نام لینا، دنیا کے نظام کو تبدیل کرنے کی بات کرنا، اور جاہل مطلق قسم سا، جاہل مطلق، جہالت اپنی عروج پر، انتہاؤں پر، یہ باقاعدہ. چنانچہ آپ اپنے دلوں کے اندر اس بات کو زندہ کریں کہ محض قرآن مجید کی تلاوت بھی ثواب سے خالی نہیں، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا ذکر ہے، بہت بڑی عبادت ہے. نفلی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے. اگر نفل کے اندر ہو تب تو اس کا ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ نماز اور قرآن مل گئے، اب مل گئے نا، دونوں مل گئے. اس کے علاوہ تمام اذکار میں سب سے بڑا ذکر قرآن مجید کی تلاوت. میں حفظ کر رہا تھا، مغرب کے بعد کلاس ہوتی تھی سبق یاد کرنے، تو الحمدللہ میں نے حفظ اپنے والد صاحب سے کی. تو کلاس میں دیر سے جانے کے لیے اوابین کی نیت مان لیتا، حالانکہ عمر میری 10 یا 11 سال تھی. تو ایک دن ابو نے مجھے دیکھا، والد صاحب نے، کہ یہ آج کل اوابین پڑھے اور کلاس میں دیر سے آتا ہے. تو اچھی خاصی میری مرمت کی کہ یہ سب سے بڑی عبادت اس وقت تیرے لیے قرآن مجید کا یاد کر رہا ہے. فرض پڑھو اور سنت پڑھو اور سیدھا کلاس میں آؤ، یہ اتنی بڑی عبادت ہے. لیکن یہ بھی بات میں بار بار اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے وقت نکالنا، اس سے بڑا بھی کوئی عمل نہیں. اور اس کو مکمل طور پہ ترک کر دینا ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم عظیم ہے اور امت کا اجتماعی جرم ہے. اللہ سے دعا توفیق عمل نصیب فرمائے.